اللہ رب العالمین نے جس طرح نبوت کی حفاظت فرمائی ہر موقع کے اوپر، اسی طرح اللہ رب العالمین نے صداقت کی بھی ہر موقع کے اوپر حفاظت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح بچپن کے اندر، لڑکپن کے اندر، جوانی کے اندر نبوت کی تربیت فرمائی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے بچپن کے اندر، لڑکپن کے اندر، جوانی کے اندر صداقت کی بھی تربیت فرمائی۔ سیرت کی کتابوں میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ ان کو لے کے گئے، ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بیت اللہ شریف کے اندر اللہ اکبر ان کا ایک بہت بڑا بت تھا، فرمایا اس کے سامنے بٹھا دیا، فرمایا بیٹا یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی ہی پوجا کرتے ہیں، آپ بھی اپنے خدا کو پہچان لو، آپ بھی اپنے معبود کو پہچان لو، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے بچپن سے ہی صداقت کی حفاظت فرمائی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت کے سامنے بیٹھ گئے، اس کو سجدہ نہیں کیا، اس کے سامنے جھکے نہیں، اللہ اکبر، اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے، فرمایا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے، کھانا تو کھلا دیجئے۔ اب وہ ایک پتھر تھا، وہ کیا جواب دیتا؟ اس کے بعد فرمایا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دیجئے، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ جب اس بت میں سے کوئی آواز نہ آئی، ایک پتھر اٹھایا، اس بت کو زور سے دے کر مارا۔ اللہ اکبر۔ ان کے والد حضرت ابو قحافہ دیکھ رہے تھے، ابو قحافہ آگے بڑھے، آ کر اپنے بیٹے کے چہرے کے اوپر ایک زوردار تھپڑ مارا، اللہ اکبر، لے کر گھر چلے گئے، گھر جا کر ان کو مارنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر دوڑ کے آئیں، اپنے بیٹے کو چھڑایا، کہنے لگی میرے بیٹے کو آپ کیوں مار رہی ہیں، میرے بیٹے پر آپ تشدد کیوں کر رہی ہیں، میرے بیٹے کا جرم کیا ہے؟ باپ نے کہا آج آپ کے بیٹے نے ایک مذہبی جرم کر دیا ہے، میں نے تو اس کو کہا تھا کہ خدا کے سامنے سجدہ کرو، میں نے تو اس کو کہا تھا ہمارا یہ معبود ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس نے جھکنے کی بجائے پتھر اٹھا کر اس کو مار دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ام الخیر ہے، فرمانے لگی او ابو قحافہ تجھے نہیں پتا یہ میرا بیٹا کتنی قسمت والا ہے، یہ میرا بیٹا کتنی شان والا ہے۔ کہنے لگی جب یہ میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر تھا، میں جب سوتی تھی، آسمان کے ستارے جھک کر مجھے سلام کیا کرتے تھے، آسمان کا چاند جھک کے آتا تھا، مجھے سلام کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب میں مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر چلتی تھی، پہاڑ اور درخت بھی مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے، میرے اس بیٹے کو کبھی نہ مارنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت کے اندر بھی زندگی بھر کبھی شراب نہیں پی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ایک دفعہ فرمانے لگے، فرمایا میں شراب اس لیے نہیں پیتا تھا کہ میری طبیعت کو یہ ناگوار ہوتا تھا کہ میرے جسم میں سے کسی قسم کی بدبو آئے۔ میں نے دیکھا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، اسی لیے میں نے زندگی بھر کبھی زمانے جاہلیت کے اندر بھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی وہ گناہوں کے کاموں سے بچا کرتے تھے، اکثر اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اچھے کاموں کے اندر پیش ہوتے تھے، اچھے کاموں کے اندر سب سے آگے ہوتے تھے، لوگوں کی بڑی خیر خواہی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی فطرت کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر بھی نیکی رکھ دی تھی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح نبوت کی تربیت فرمائی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے صداقت کی بھی تربیت فرمائی ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ایک مالدار آدمی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب جوان ہوئے، 18 برس کی عمر ہوئی، فرمایا وہ بھی تجارت کرنے لگے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے۔ جیسے انہوں نے کاروبار شروع کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں کاروبار کے اندر بڑی ترقی عطا فرما دی۔ وہ مکہ مکرمہ کے چند مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اللہ اکبر فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، بڑا عجیب خواب تھا۔ فرمایا آسمان سے چاند اترا ہے، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اس کا ایک ٹکڑا مکہ مکرمہ کے ایک گھر کے اندر گیا، ایک کسی اور گھر کے اندر، ایک کسی اور گھر کے اندر، ایک کسی اور گھر کے اندر۔ فرمایا ایک ٹکڑا جو تھا وہ میرے گھر کے اندر آیا، تھوڑی دیر گزری، وہ چاند کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے، چاند پھر اسی طرح چاند بن گیا، چاند بن کر وہ سارا کا سارا چاند آ کر میری جھولی کے اندر گر گیا۔ فرمایا اٹھے، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، ایک یہودی عالم کے پاس گئے، اس نے کہا یہ وہم و گمان ہے، یہ بس خیالاتی خواب ہے، اس نے جھوٹ ہی بول دیا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بڑا عجیب خواب ہے، کسی ماہر سے اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اللہ اکبر فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے کے اندر تجارت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں بحیرہ راہب سے انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی۔ بحیرہ راہب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نام پوچھا، اللہ اکبر، ان کا نام پوچھا، ان کا قبیلہ پوچھا، ان کے والد کا نام پوچھا، ان کی والدہ کا نام پوچھا، ساری چیزیں پوچھنے کے بعد فرمایا او صدیق اکبر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو نبی آئے گا، جس نبی کی ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ ہی ہو جو ان کے ساتھی ہوں گے، آپ ہی ہوں گے جو ان کے رفیق ہوں گے، اور ساری زندگی ان کے وزیر بن کے رہیں گے، اور ان کی وفات کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنائے جاؤ گے۔ اور عجیب خواب تھا۔ 18 برس کی عمر ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، جا کر شام میں ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غرض سے ایک راہب کے پاس چلے گئے، ایک راہب کے پاس تشریف لے گئے، اس راہب سے جا کر باتیں کی تو اس راہب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ جو درخت ہے اس درخت کے نیچے کون آرام فرما ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے دوست حضرت محمد بن عبداللہ ہیں۔ اس راہب نے کہا کہ یاد رکھ، اس درخت کے نیچے آج تک اللہ کے نبی کے علاوہ کسی نے آ کر آرام نہیں کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس درخت کے نیچے آرام کرنے والی جو شخصیت ہے وہ اللہ کے نبی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اندر 2.5 سال چھوٹے تھے، 2 سال 6 مہینے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اندر چھوٹے